جو میں نے آیت کریمہ پڑھی تھی، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ پانچوں نمازوں کی حفاظت کرو، پابندی کرو، خاص نماز عصر کی پابندی کرو، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں عصر کا وقت مارکیٹنگ کا وقت ہوتا ہے، لوگوں کی مشغولیت کا وقت ہوتا ہے، بہت زیادہ لوگ عصر میں بزی ہوتے ہیں، اس لیے رب کائنات کو پتا تھا یہ مشغولیت کی وجہ سے، کاروباری مشغولیت کی وجہ سے لوگوں کا آنے جانے کی، گھر سے باہر نکلنے کا وقت ہوتا، سیر و تفریح کا وقت ہوتا، نماز قضا ہونے کا قوی اندیشہ ہوتا ہے۔ رب نے اس نماز کا گویا کہ نام لے کر کے فرمایا والصلاۃ الوسطی، عصر کی نماز کی خاص پابندی کرو۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مدینہ کی گلیوں میں ایک عورت چیخ رہی تھی، کوئی مجھے در رسول کا پتہ بتا دے، میں حضور سے ملنا چاہتی ہوں۔ کسی نے اس کو پتہ بتا دیا، وہ عورت روتی، چیختی، چلاتی، ڈرتی، ہانپتی، کانپتی، خوف زدہ ہو کر کے بارگاہ مصطفیٰ میں آئی، رو رہی تھی اور بڑی خوف زدہ تھی، سہمی تھی، ڈری ہوئی تھی۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھ پر رحم فرمائے، میرے آقا ہم سے گناہ سرزد ہو گیا۔ کیا ہوا تجھ سے؟ حضور نے پوچھا۔ اس عورت نے کہا حضور میں شادی شدہ ہوں، لیکن میرا شوہر سفر پہ گیا تھا، میں نے اپنے شوہر کے عدم موجودگی میں زنا کا ارتکاب کر لیا، حتیٰ کہ اسی زنا سے بچہ بھی پیدا ہوا، اور مارے حیا اور شرم کے میں نے اس بچے کو قتل بھی کر دیا، اس کو سرکہ کے مٹکے میں بھر دیا، اور بھر کر کے سرکہ بھی لوگوں کو ہی بیچتی رہی۔ آقا اب میری ضمیر بیدار ہوئی ہے، میرا دل بیدار ہوا ہے، حضور میرے ان جرموں کا کفارہ کیا ہوگا؟ اللہ کا شکر ہے کہ بندہ گناہ کرنے کے بعد اس کو ندامت تو ہو، احساس تو ہو میں نے گناہ کیا ہے، اس کو فکر تو ہو، خوف تو ہو، تو بھی اللہ تعالیٰ کو اس پر پیار آتا ہے۔ لیکن یہاں زندگی گزر جا رہی ہے، گناہ کرتے کرتے بڑھاپا جا رہا ہے، اگر فکر نہیں ہو رہی ہے تو سمجھ جانا کہ ہماری ضمیر مردہ ہو چکی ہے، مردہ، یہ ہمیں سمجھ جانا چاہیے۔ اس عورت نے جب یہ بات کہی، حالانکہ وہ ڈری تھی، خوف زدہ تھی کہ مجھ پر ہم نے اتنا بڑا جرم کیا، کیا ہوگا؟ کہیں آسمان سے پتھر برس گئے تو کیا ہوگا انجام؟ کہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیتے زمین نے نگل لیا تو ہمارا کیا ہوگا؟ وہ ڈری ہوئی آئی تھی۔ میرے آقا نے فرمایا کہ تو نے جو زنا کا ارتکاب کیا ہے، چونکہ تو شادی شدہ ہے، زنا کی سزا رجم ہے، یعنی پتھر مارنا، اور تو نے جو بچے کو قتل کیا ہے تو قتل کا بدلہ قتل ہے، قصاص، اور تو نے جو سرکہ بیچا ہے غلط طریقے سے تو فقد اذنبتے ارتکبتے کبیرن، تو نے کبیرہ گناہ، بڑا گناہ کیا ہے، اس کی سزا تجھے آخرت میں ملے گی، تیرے گناہوں کا یہ کفارہ ہے۔ لیکن اب میرے آقا جو پوائنٹ کی بات میں عرض کرنے جا رہا ہوں، میرے آقا نے فرمایا کہ اے خاتون تو اس طرح خوف زدہ ہو کر کے میری بارگاہ میں ڈری ہوئی سہمی ہی آئی تھی، ایسا لگتا تھا میں نے تو یہ سمجھا تھا کہ شاید تیری نماز عصر قضا ہو گئی ہے، شاید تیری نماز عصر قضا ہو گئی ہے، جو اتنی خوف زدہ ہو کر تو میری بارگاہ میں آئی تھی۔ گویا کہ میرے آقا کے نزدیک نماز عصر قضا ہونا یہ ان جو گناہ کیا تھا اس سے زیادہ بھاری اور خطرناک ہے کہ بندہ ایک دن کی عصر کی نماز قضا کر دے۔ بتاؤ نماز عصر کی کیا اہمیت ہے۔